بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کو حضرت بی بی فاطمہ کے جنازے کا واقعہ بتاؤں گی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ، جو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی اچھی دوستوں میں شمار ہوتی ہیں، اور ان کا بیشتر وقت آپ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ گزرا ہے۔ انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ سے حبشہ میں عورتوں کے جنازے کا منظر بیان کیا، جس پر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھایا جائے اور کوئی نامحرم مجھے نہ دیکھے۔ اس ضمن میں حضرت ام جعفر رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے ایک روز حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، مجھے یہ بالکل اچھا نہیں لگتا جس طرح آج کل عورتوں کا جنازہ لے کر جایا جاتا ہے، ان کے اوپر ایک چادر ڈال دیتے ہیں جس سے پردہ نہیں ہوتا اور عورتوں کی جسامت بھی دکھائی دیتی ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے حبشہ کے لوگوں میں دیکھا ہے کہ جب عورتوں کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو اس پر تازہ کھجوروں کی شاخیں منگوا کر چارپائی پر کمان کی مانند باندھ کر کپڑا ڈال دیتے ہیں، جس سے جنازہ کی پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ عورت کا جنازہ ہے اور پردہ بھی برقرار رہتا ہے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میرا وصال ہو جائے تو میرا جنازہ بھی اسی طرح اٹھانا اور تمہارے اور میرے شوہر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے سوا مجھے کوئی غسل نہ دے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کے وصال کے روز جب گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے بیماری اور کمزوری کے باوجود آٹا گوندا اور اپنے ہاتھ سے روٹیاں پکائیں۔ پھر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور بچوں کے کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں نے تمہیں کبھی دو کام اکٹھے نہیں کرتے دیکھا، آج تم کام اکٹھے کر رہی ہو۔ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے رات خواب میں اپنے والد بزرگوار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے منتظر تھے۔ میں نے عرض کیا، میری جان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی میں نکل رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ، میں بھی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بس اس خواب کے بعد میں نے جان لیا کہ میرا اس دنیا میں یہ آخری دن ہے اور میں اب اس دنیا سے پردہ فرمانے والی ہوں۔ میں نے یہ روٹیاں اس لیے پکائی ہیں کہ کل جب آپ رضی اللہ عنہ میرے غم میں مبتلا ہوں تو میرے بچے بھوکے نہ رہیں، اور کپڑے اس لیے دھو دیے ہیں کہ میرے بعد جانے کون کپڑے دھوئے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے جب حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی باتیں سنی تو آپ رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جدائی اور آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی کی جدائی آپ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑا صدمہ تھا۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ نے جب آپ رضی اللہ عنہ کی کیفیت دیکھی تو فرمایا، آپ رضی اللہ عنہ غم نہ کریں، اور جیسے آپ رضی اللہ عنہ نے پہلے صبر کیا اب بھی صبر کیجیے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔